الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن۔ کل میں نے 26 آیات تک وہی لوگ بنایا تھا، آج میں 27ویں آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ 25 آیات تک بنایا تھا، آج میں 26 آیات سے شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ ویرید الذین، وہ لوگ جو یتبعون الشہوات، تابعداری کرتے ہیں شہوتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ہم تابعداری، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اور وہ لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تابعداری کرے، یتبعون الشہوات، تابعداری کرے شہوتوں کی، مزوں کی، چرچوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما، تو ان سے دور ہو جاؤ بہت دور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اگر ارادہ رکھو کہ توبہ کرو اور آئندہ یہ نہیں کرو گے، آئندہ اس کے نزدیک نہیں جاؤ گے، زندگی بھر موت تک آپ اس کے نزدیک نہیں جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے مزوں، چرچوں اور حلال و حرام کو نہیں پہچانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم ان لوگوں سے تم دور ہو جاؤ، بہت دور ہو جاؤ، ان کے نزدیک مت جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ کم کرے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے بوجھ کم سے کم کرے، گناہوں کا بوجھ تم سے کم کرے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا ہے انسان کو کمزور۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ انسان پہ تو اتنا بوجھ نہ آئے، اور انسان جو ہے تو گناہوں کے بوجھ کے تلے دب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پہ کم سے کم بوجھ جائے، اور گناہ تم سے نہ ہو کہ تم پر بوجھ نہ آئے۔ انسان جو ہے بہت ضعیف ہے، انسان بہت کمزور ہے، انسان کسی حالت میں خوش نہیں رہ سکتا۔ انسان جو ہے ذرا سی بیماری نہیں برداشت کر سکتا، ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، ذرا سی غریبی نہیں برداشت کر سکتا، ذرا سا ظلم نہیں برداشت کر سکتا۔ انسان بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اموالکم، مال اپنے، بینکم، اپنے مابین، بالباطل، باطل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو ایک دوسرے کا مال باطل کی طرح نہ کھاؤ، یعنی کسی کو قرض دے دیا وہ کھا لیا، اور کسی کو ویسے دے دیا تو وہ کھا لیا، یا کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے یہ جائیداد چھین لوں، یہ جائیداد چھین لوں، یہ جو زمین ہے یہ چھین لوں، یہ گھر چھین لوں، اور یہ اس کے پیسے میں لے لوں، اور اس کے دھوکے سے اس کے ساتھ وہ لین دین کرتا ہے، اور باطل کی طرح اپنے اس کے پیسے کھا جاتا ہے کہ اس کا کون ہے، اس کے پیسے ہم لے لیں، اس کا تو ویسے بھی کوئی ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے وہ خود تو ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے رکھے، اور تم اس کا مال باطل کی طرح اپنے درمیان میں نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر کہ ہو تجارت رضامندی تم دونوں میں۔ ہاں، اس کی رضامندی سے کوئی تجارت کرتے ہو، کوئی زمین خریدتے ہو، کوئی گھر خریدتے ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کا عقل ہوتا ہے، ایک کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، معاملہ سامنے پسامنے کرتے ہو اور اس کے پیسے تم کھاتے نہیں ہو، اور کرتے ہو کہ ہم تجارت کریں گے، جدو میرا بھی بھلا ہو جائے ان کا بھی بھلا ہو جائے، اس کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس عقل ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس تعلیم ہے، تو اللہ اس کے
تو یہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اور اس کے پیسے کھانے کی شکل میں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجارت کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مت قتل کرو اپنے آپ کو۔ اب اس کا پیسہ لے لیا، تجارت میں لگا لیا، زمین خرید لی، گھر خرید لیا، یا کوئی ایسا بزنس شروع کر دیا، اب چاہتے ہو کہ اس کو قتل کر دوں، اس کو ختم کر دوں کہ یہ پیسہ میرے پاس رہ جائے، یہ نہیں کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ تم اس کے پیسے کی حفاظت کرو، تم اس کی حفاظت کرو، اس بندے کی بھی، اس کے پیسے کی بھی حفاظت کرو، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے گھر پر، تمہارے خاندان پر رحم کرے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وہ جو کریں اس طرح زیادتی اور ظلم کریں، وہ جو اس طرح یعنی بار بار اسی پہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یعنی تم باطل سے ایک دوسرے کا پیسہ مت کھاؤ، تم ایک دوسرے کو سے چراؤ نہ، ایک دوسرے سے تم کھینچو نہ، نہ اسے اسے تم ذلیل کرو، نہ اسے تم تکلیف دو، نہ اس کو کوئی بیماری لگنے دو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر وہ جو بھی کرے گا یہ کام اور زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پھر جلدی ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر یاد کرو کہ پھر تمہیں لگ دیہاتی زنکدن میں ہی تمہیں دوزخ بتا دی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ اس میں تم جاؤ گے، تم نے دوسرے کا مال کھایا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، دوزخ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ، اگر تم بچ جاؤ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون، منع ہو جاؤ ان سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہ کی باتیں۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، شراب ہے، سود ہے، زنا ہے، اس طرح بہت سی ہیں، ہمسائے کو تکلیف دینا ہے، ہمسائے کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ انسان پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے پہ مہربان ہو جاؤ۔ تو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، منع ہو جاؤ گے، ان سے باز آ جاؤ گے، ان کے نزدیک نہیں جاؤ گے، تو وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم دن میں جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، صبح کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد جو کرتے ہیں تو عصر کی نماز کے ساتھ وہ دھل جاتے ہیں، وہ بھی صغیرہ گناہ۔ پھر عصر کی بات کرتے ہیں تو مغرب کی نماز سے دھل جاتے ہیں، وہ بھی صغیرہ گناہ۔ پھر مغرب کے بعد کرتے ہیں جو گناہ، جو خطائیں کرتے ہیں تو عشاء کی نماز کے ساتھ وہ دھل جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے، ہمیں گناہوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہ میں تم سے دور کر دوں گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا کریما، اور داخل کروں گا تم کو بہت عزت والی جگہوں میں، یعنی جنت میں تمہیں داخل کروں گا، اور جنت تمہیں میں دوں گا عزت والی جگہ پہ۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت آرزو کرو وہ جو فضل کیا اللہ تعالیٰ اس میں بعض تم پہ بعضوں میں، یعنی یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ مرد جو ہے تو وہ جنازہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، یعنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں،
اور نیک کام کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت آرزو کرو جو فضل کیا اللہ تعالیٰ اس پر بعض تم میں بعضوں کو، یعنی بعضوں یعنی یہ عورت اور مرد دونوں آ گئے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو کسب کرتے ہیں، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کسب کرتے ہیں، یعنی جہاد کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کماتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، تو ان کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے وہ جو کماتی ہیں، یعنی تم کماتی ہو، یعنی بچے پیدا کرتی ہو، بچے میاں کی بغیر، آگے انشاءاللہ آئے گا، میاں کی عدم موجودگی میں تم اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہو، اپنی عصمت کو کسی کے سامنے نہیں کھولتی ہو، اور بچے پیدا کرتی ہو، بچوں کی پرورش کرتی ہو، اور میاں کے مال کا، شوہر کے مال کو حفاظت کرتی ہو، اس کو بے جا خرچ نہیں کرتی ہو، تو یہ تمہارا حصہ ہے، تمہیں بھی اس میں ملے گا، یہ مرد نہیں کرتے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، جو بھی تم نیکیاں کرو پھر اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ ہم پر اپنا فضل اور رحم کر۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہاری نیکیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔